السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 28، 29 اور 30 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے اہم اور پیارے رسول ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، فلسفہ توحید کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن نہیں آئے۔ ان کا مکالمہ ہم نے پچھلے درس میں بھی سنا تھا، جس پر انہوں نے نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہا، پاگل کہا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری ان جھوٹوں کے مقابلے میں مدد فرما۔ جب بھی کبھی کسی جھوٹے شخص سے واسطہ پڑے یا جھوٹی جماعتوں سے واسطہ پڑے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کیجئے، یہ میرا حکم ہے، اور میرے سامنے رہنمائی میں تیار کریں، اور اس پر آپ جوڑا جوڑا سوار کر لیں۔ لیکن جو ظالم قوم ہے، ظالم لوگ ہیں، ان کے بارے میں میرے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 28 پر ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پس جب آپ سوار ہو جائیں، وَمَن مَّعَكَ، اور جو آپ کی جماعت ہے، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر، جب آپ اور آپ کی جماعت، آپ کے ساتھی اس کشتی پر سوار ہو جائیں تو فَقُلْ، آپ کہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، عظیم ہستی کے لیے ہے، نجانا، جس نے ہمیں نجات عطا فرمائی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، جس نے ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ، اس کی تعریفیں ہیں، وہی اللہ ہے، وہی عظیم المرتبت، شان و شوکت والی ہستی ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب اللہ ہمیں فیصلہ دے دیں، یعنی عذاب آ جائے، فیصلہ ہو جائے، اور اللہ ہمیں نجات دے دیں تو فوراً اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ سچی جماعتوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو شاید اپنی ہی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ یقیناً سچی جماعتوں نے بھی جد و جہد کی ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کسی قربانی کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ پورا پورا اجر دیتے ہیں اور کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک رائی برابر بھی اللہ کسی کا انعام نہیں رکھتے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ساری جد و جہد کی توفیق، صلاحیت، اسباب، وسائل
سوچ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے، کسی اور کو اللہ نے کیوں نہیں چن لیا؟ اگر ہمیں اللہ نے دعوت توحید کے لیے چنا ہے، توحید کی دعوت اور اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے چنا ہے، اگر اللہ نے ہمیں اپنے اس بہترین عدل کے نظام کے قیام کے لیے چن لیا ہے تاکہ ہم انسانیت کے کام آئیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی منشا کو سمجھیں، یہ تو بڑی اللہ کی مہربانی ہے، ہم پر احسان ہے، تو اس پر بھی تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ اس لیے جب بھی ظالمانہ نظاموں سے نجات حاصل ہو، جھوٹی جماعتوں سے نجات حاصل ہو، ان ظالم حکمرانوں سے، اشرافیہ سے نجات حاصل ہو، تو اللہ نے ایک اصولی رہنمائی ارشاد فرمائی، یہ کہنا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں، نجانا من القوم الظالمین، وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور اب آپ کہیے اے میرے پروردگار مجھے ایسی جگہ پر اتار جو برکت والی جگہ ہے، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اب کشتی پر تو سوار ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام اور جو بھی آپ کی جماعت بھی ہے، اور پلس جتنے بھی جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا۔ اب جو لوگ رہ گئے، طوفان نوح آیا، اللہ کا طوفان آیا، اور اتنا شدید آیا کہ ہر چیز کو بہا کے لے گیا۔ جب سیلاب آتا ہے، پانی کی شدت ہوتی ہے، تو ہمیں بھی بڑے تجربے ہوئے ہیں اپنے ملک میں کہ جہاں جہاں سیلاب آیا ہر چیز بہا کے لے گیا۔ ابھی پچھلے سال سیلاب آیا، کتنی تباہی ہوئی، کتنے گھر برباد ہوئے، اور اللہ کا یہ عذاب، لیکن اللہ کا یہ عذاب اصل میں آتا تو سب کے لیے ہے، لیکن اثرات اس کے ہمیشہ وہ نچلی قوموں کی طرف پڑتے ہیں، چھوٹی قوموں کی طرف اور نچلی قوموں کی طرف اللہ کا عذاب زیادہ آتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، کیوں ہے؟ جھوٹ کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ ابھی پیچھے بھی سیلاب آیا، اللہ کا عذاب آیا، تو غریب لوگ بیچارے اس سے متاثر ہوئے، تو کئی لوگوں نے یہ فتویٰ دیا، ہمارے مذہبی سکالرز نے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بھائی اللہ کا عذاب تو ہے، اور وہ لوگ متاثر ہوئے، اس کی زد میں آئے جو اس کے سامنے آ گئے، لیکن اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے، ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے۔ اس لیے ان آیات سے رہنمائی لیجئے کہ اللہ کے عذاب ظلم کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب حکمران ظالم ہو کر استحصال شروع کر دیں، انسانی حقوق سلب کرنا شروع کر دیں، جھوٹ بولیں، انسانیت کو پامال کرنا شروع کر دیں، انسانی اقدار تباہ کر دیں، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی عذاب آیا اللہ رب العزت کا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اب آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسی جگہ پر اتار جو برکت والی جگہ ہے۔ یہاں سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جب بھی ہم سوار ہوں اور اپنے گھروں کی طرف بھی جائیں تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ یہ اللہ سے دعا کریں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور جس جگہ ہم اتریں وہ جگہ آرام دہ ہو، اس میں کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ کی رحمتوں اور برکت ہو۔ ان فی ذالک لآیات، آیت مقدسہ نمبر 30 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جتنا واقعہ ہے، جتنی نشانیاں ہیں، جتنا ہم نے پیچھے واقعہ سنا، اور اس کے علاوہ بھی اور واقعات بھی ہیں، یہ اللہ کی اس میں نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم آزمانے والے ہیں،
آزمائش کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت قوموں کو آزماتے ہیں۔ جتنے بھی یہ تذکیر بایام اللہ ہے، یعنی تاریخی حقائق ہے، تاریخ ہے، یہ عبرت کے لیے ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے سمجھ والو، عقل والو، آنکھوں والو، غور و فکر کرنے والو، ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ عام طور پہ ہم واقعات سنتے ہیں اور اس کو قصہ کہانی سمجھ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، یہ قصے کہانی نہیں ہے۔ قصے اس سینس میں تو ہیں کہ ایک تاریخی واقعات ہیں، لیکن یہ سارے قصص اصل میں ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ آج کے دور میں ہم نے ان سے کیا رہنمائی لینی ہے؟ سچی اور جھوٹی جماعتوں کا انالیسس کرنا ہے۔ جھوٹے کبھی بھی غالب نہیں رہ سکتے۔ جھوٹوں کا جو غلبہ ہوتا ہے عارضی ہوتا ہے، ہمیشہ سچی جماعتیں ہی غالب آئیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، سورۃ قمر میں رکوع نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنی باتیں ہیں ان پہ آپ غور و فکر کرتے ہیں؟ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کیا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ رحمت جو چل رہا ہے، ایک تو اس کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کل کے درس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہم نے یہ یاد کی تھی، اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے اچھی طرح۔ کس لیے؟ جھوٹوں کے مقابلے کے لیے۔ جھوٹا کوئی شخص ہے، کوئی قوم ہے، جماعت ہے، اور بالخصوص جو حکمران جھوٹے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ دعا کرنی چاہیے رب انصرنی بما کذبون۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ محض دعا نہیں ہے۔ آپ نے پورا واقعہ سنا ہے، نوح علیہ السلام نے جد و جہد کی، کوشش کی، اور سارے مراحل کے آخر میں یہ کہا رب انصرنی بما کذبون۔ یہ نہ کہ ہم دعا تو کرتے رہیں کہ جھوٹوں کے مقابلے میں یا اللہ ہماری مدد فرما، اور جھوٹوں سے کمپرومائز بھی کر کے بیٹھے ہوں، جھوٹوں کے حلقوں میں بھی بیٹھے ہوں، جا کے ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ تو اس لیے ذرا اس دعا کی سینس کو بھی سمجھنا ہے۔ دوسری دعا آج بھی ہم نے درس میں سیکھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جو کشتی سے اترنے کے لیے دعا ارشاد فرمائی رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے اپنے گھر میں آنے کے لیے۔ اسی طرح سفر میں جا رہے ہیں اور سفر میں سوار ہے تو اترنے کے لیے، سواری سے نیچے اترنے کے لیے یہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی بڑی بابرکت ساعتیں ہیں، برکات ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیجئے اور روزہ رکھیے، تراویح میں قرآن سنیے، توجہ رکھیے، قلب کی توجہ پیدا کیجئے۔ اللہ ہمارے قلب کو پاکیزہ فرمائے، تزکیہ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔